الرحمن الرحیم۔ کتاب البیع، یہ کتاب ہے بیع کے بیان میں۔ بیع کا لغوی معنی ہوتا ہے تبادلہ، اور اصطلاحی معنی ہے مبادلۃ المال بالمال، مال کا مال کے ساتھ مبادلہ۔ بیع کا لغوی معنی ہے مبادلہ اور اصطلاحی معنی ہے مبادلۃ المال بالمال، مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کرنا۔ المال کا الف لام عہد کا ہے، اس سے مراد مال شرعی یا مال عرفی ہے، لہذا وہ چیز خارج ہو جائے گی جو مال نہیں ہے، نہ شرعی طور پر نہ عرفی طور پر، جیسا کہ دم اور میتہ، خون اور مردار۔ المال کا الف لام عہد کا ہے، اس سے مراد مال شرعی یا مال عرفی ہے، لہذا وہ چیز خارج ہو جائے گی جو مال بالکل نہیں ہے، نہ شرعی طور پر نہ عرفی طور پر، جیسے دم اور میتہ۔ ینعقد بایجاب و قبول، منعقد ہوتی ہے بیع ایجاب اور قبول کے ساتھ۔ بیع ایجاب و قبول کے ساتھ منعقد ہو جاتی ہے۔ ایجاب اس شخص کی بات کو کہتے ہیں جو پہلے بات کرتا ہے، اور دوسرے کی بات قبول کہلاتی ہے اگر وہ پہلی کی بات کے موافق ہو۔ مثلاً بیع منعقد اس وقت ہوگی جب دوسرے کی بات پہلے کی بات کی موافق ہو۔ پہلا شخص کہے بیعت ھذا بعشرۃ، میں نے یہ چیز 10 کے بدلے بیچی، تو اگر دوسرا کہتا ہے اشتریت بعشرۃ، میں نے 10 کے بدلے میں خریدی، تب بیع منعقد ہوگی۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے اشتریت بثمان، میں نے 8 کے بدلے میں خریدی، تو بیع منعقد نہیں ہوگی۔ بیع ایجاب و قبول کے ساتھ منعقد ہوتی ہے۔ ایجاب اس شخص کی بات کو کہتے ہیں جو پہلے بات کرتا ہے، اور قبول دوسرے شخص کی بات کو کہتے ہیں بشرطے کہ وہ پہلے کی بات کی موافق ہو۔ اگر مخالف ہو تو بیع منعقد نہیں ہوگی۔ مثلاً پہلے کہتا ہے بیعت ھذا بعشرۃ، میں نے یہ چیز 10 کے بدلے میں بیچی، تو دوسرا اگر کہے اشتریت بعشرۃ، تب بیع منعقد ہوگی۔ اگر کہتا ہے اشتریت بثمان، میں نے 8 کے بدلے میں خریدی، تو بیع منعقد نہیں ہوگی۔ بلفظی الماضی، ایجاب و قبول دونوں ماضی کے لفظ کے ساتھ ہوں تو تب بیع منعقد ہوگی۔ مثلاً ایک کہے بعتو تو دوسرا کہے اشتریتو۔ ایجاب اور قبول دونوں ماضی کے لفظ کے ساتھ ہوں، ایک کہے بعتو تو دوسرا کہے اشتریتو، تب جو ہے وہ بیع منعقد ہو جائے گی۔ ایجاب و قبول دونوں کا ماضی ہونا اس لیے ضروری ہے کہ بیع انشاء تصرف شرعی ہے، اور انشاء تصرف شرعی شرع سے معلوم ہوتا ہے، اور شرع میں جو بیع کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ماضی ہیں، لہذا ایجاب و قبول جو کہ بیع کا رکن ہیں ان کا ماضی ہونا بھی ضروری ہے۔ ایجاب و قبول دونوں کا ماضی ہونا اس لیے ضروری ہے کہ بیع انشاء تصرف شرعی ہے، یعنی تصرف شرعی کو پیدا کرنا، اور انشاء تصرف شرعی شرع سے معلوم ہوتا ہے، اور شرع میں بیع کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ماضی کے ہیں، لہذا ایجاب و قبول جو کہ بیع کا رکن ہیں ان کا بلفظ ماضی ہونا ضروری ہے۔ وبطاعت فی النفیس والخسیس، اور منعقد ہو جاتی ہے بیع تعاطی نفیس اور خسیس میں، تعاطی کے ساتھ نفیس اور خسیس میں۔ تعاطی کا لغوی معنی ہے التناول، لینا دینا، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ جانبین سے ثمن اور مبیع کی ادائیگی ہو جائے اور ایجاب و قبول کے الفاظ نہ بولے جائیں۔ تعاطی کا لغوی معنی ہے التناول، دینا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ مبیع اور ثمن کی ادائیگی ہو ایجاب و قبول کے الفاظ کہے بغیر۔ تو بیع تعاطی کے ساتھ بھی منعقد ہو جاتی ہے، خسیس میں بھی اور نفیس میں بھی، یعنی گھٹیا چیز کے اندر بھی اور عمدہ چیز کے اندر بھی۔ خسیس اور نفیس کیا ہوتے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں خسیس وہ ہے جس کی قیمت کم ہو جیسے روٹی وغیرہ، اور نفیس وہ ہے جس کی قیمت زیادہ ہو جیسا کہ باندی اور غلام۔ دوسرا قول یہ ہے خسیس وہ ہے کہ جس کی قیمت نصاب سرقہ سے کم ہو، اور نفیس وہ ہے کہ جس کی قیمت نصاب سرقہ سے زائد یا اس کی مثل ہو، مثلاً 10 درہم یا اس سے زائد ہو۔ نفیس اور خسیس کیا ہوتے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں خسیس وہ ہے جس کی قیمت کم ہو جیسے روٹی، اور نفیس وہ ہے جس کی قیمت زیادہ ہو جیسے غلام اور باندی، اور بعض کہتے ہیں خسیس وہ ہے جس کی قیمت نصاب سرقہ یعنی 10 درہم سے کم ہو، اور نفیس وہ ہے جس کی قیمت نصاب سرقہ سے زائد یا اس کی مثل ہو، یعنی 10 درہم یا اس سے زائد ہو۔ فمبادلۃ المال بالمال، پس مال کا مال کے ساتھ مبادلہ۔ علت سوریۃ للبیع، بیع کی علت سوریہ ہے۔ والایجاب والقبول والتعاطی، ایجاب اور قبول اور تعاطی علت مادیۃ لہ، اس کی علت مادیہ ہیں۔ والمبادلۃ یکون بین اثنین، اور مبادلہ دو کے درمیان ہوتا ہے۔ فہما العلۃ الفاعلیۃ، تو وہ دونوں علت فاعلیہ ہیں۔
بے میں علل اربع کو بیان کرتے ہیں، جس کی وضاحت یہ ہے کہ ہر شے میں 4 علتیں ہوتی ہیں: علت مادیہ اور علت فاعلیہ، علت غائیہ اور علت صوریہ۔ ہر چیز میں 4 علتیں ہوتی ہیں: علت صوریہ، علت مادیہ، علت فاعلیہ اور علت غائیہ۔ علت صوریہ وہ کہتے ہیں شے کی صورت اور حیت کو، اور علت مادیہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے وہ شے بنتی ہے، اور علت فاعلیہ اس شے کے بنانے والے کو کہتے ہیں، اور علت غائیہ اس شے کے بنانے کے مقصد کو کہتے ہیں۔ علت صوریہ شے کی حیت کو کہتے ہیں جو بننے کے بعد پیدا ہوتی ہے، علت مادیہ ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے وہ شے بنتی ہے، اور علت فاعلیہ بنانے والے کو کہتے ہیں، اور علت غائیہ اس شے کے بنانے کے مقصد کو کہتے ہیں۔ مثلاً چارپائی ہے، اس کی علت صوریہ وہ حیت ہے جو تیار ہو کے سامنے آتی ہے، اور علت مادیہ لکڑی ہے جس سے وہ چارپائی بنتی ہے، اور علت فاعلیہ نجار یعنی کاریگر ہے جو اس چارپائی کو بناتا ہے، اور علت غائیہ اس پر بیٹھنا ہے۔ چارپائی کی علت صوریہ وہ حیت ہے جو تیار ہونے کے بعد سامنے آتی ہے، اور علت مادیہ لکڑی ہے جس سے چارپائی بنتی ہے، اور علت فاعلیہ کاریگر اور بڑھئی نجار ہے جو بناتا ہے اس کو، اور علت غائیہ جلوس ہے یعنی اس چارپائی پر بیٹھنا۔ بالکل اسی طرح بے کے اندر بھی یہ 4 علتیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ مبادلۃ المال بالمال علت صوریہ ہے، ایجاب و قبول اور طاعتی علت مادیہ ہیں، اور 2 آدمی یعنی بائع اور مشتری جن کے درمیان مبادلہ ہوتا ہے وہ علت فاعلیہ ہیں۔ مبادلۃ المال بالمال علت صوریہ ہے، ایجاب و قبول اور طاعتی علت مادیہ ہیں، اور مبادلہ جو جن 2 کے درمیان بائع اور مشتری کے درمیان ہوتا ہے وہ بائع اور مشتری علت فاعلیہ ہیں، اور علت غائیہ اس کی ملک ہے، ملکیت کا حاصل ہو جانا۔ اس کو صاحب کتاب نے ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ مشہور ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي اور نہیں کہا عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي لِيَشْمَلَ مَا لَا يَكُونُ بِالتَّرَاضِي تاکہ شامل ہو جائے اس بے کو جو باہمی رضامندی کے ساتھ نہیں ہوتی، كَبَيْعِ الْمُكْرَهِ جیسا کہ مجبور کی بے، فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ اس لیے کہ وہ منعقد ہو جاتی ہے۔ ایک سوال کا جواب ہے کہ بے کی تعریف میں علی سبیل التراضی کی قید کیوں نہیں لگائی، حالانکہ یہ قید تو ہونی چاہیے کہ ایجاب کہ ایک مال کا دوسرے مال کے ساتھ مبادلہ ہو باہمی رضامندی کے ساتھ۔ سوال ہوتا ہے مصنف نے بے کی تعریف میں علی سبیل التراضی کی قید کیوں نہیں لگائی، جیسا کہ بعض نے لگائی ہے کہ مال کا مال کے ساتھ تبادلہ ہو باہمی رضامندی کے ساتھ۔ جواب دیا علی سبیل التراضی کی قید اس لیے نہیں لگائی تاکہ مجبور کی بے کو بھی شامل ہو جائے کہ جس میں باہمی رضامندی نہیں ہوتی، کسی کو مجبور کیا جائے کہ اس چیز کو بیچو یا اس چیز کو خریدو۔ جواب یہ ہے علی سبیل التراضی نہیں کہا تاکہ یہ اس بے کو بھی شامل ہو جائے جو باہمی رضامندی کے ساتھ نہیں ہوتی، جیسے مکرہ مجبور کی بے کہ جس کو مجبور کیا جائے کہ وہ چیز بیچے یا وہ چیز خریدے، کیونکہ وہ بھی منعقد ہو جاتی ہے، مکرہ کی بے بھی منعقد ہو جاتی ہے، اگرچہ حقیقت کے لحاظ سے منعقد نہیں ہوتی لیکن صورت کے لحاظ سے منعقد ہو جاتی ہے۔ والصحیح یہ صحیح ہے، انما قال ھذا نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ کہا، لأن عند البعض اس لیے کہ بعض کے نزدیک انما ينعقد بالطاعتی بے منعقد ہو جاتی ہے، نہیں ہے سوائے اس کے کہ بے منعقد ہو جاتی ہے بالطاعتی طاعتی کے ساتھ، فی الخسیس لا فی النفیس خسیس میں نہ کہ نفیس میں۔ ہوا صحیح کا مطلب یہ ہے کہ نفیس و خسیس دونوں میں بے کا جائز ہو جانا، منعقد ہو جانا، یہی صحیح قول ہے۔ نفیس و خسیس دونوں میں طاعتی کے ساتھ بے کا منعقد ہو جانا یہی صحیح قول ہے۔ بعض پر رد ہو گیا، بعض کہتے ہیں کہ طاعتی کے ساتھ بے خسیس میں تو منعقد ہو جاتی ہے، نفیس میں نہیں ہوتی۔ وہ صحیح کہہ کر بعض لوگوں پر رد کر دیا۔ بعض کہتے ہیں طاعتی کے ساتھ بے خسیس میں تو منعقد ہو جاتی ہے، نفیس میں نہیں ہوتی۔